السلام علیکم لیڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوں گے، امید کرتی ہوں۔ تو آج کی ایپیسوڈ بھی تھوڑی شارٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش پوری ہے کہ ڈیلی ایپیسوڈ دی جائے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتابوں والا عشق، تانیہ طاہر ناولز، پیج نمبر 55۔ حنین سو کے اٹھی تو گھر میں ہلچل اور گہما گہمی تھی۔ وہ باہر آئی تو شاید کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ اندر آ گئی اور دارم کو پکڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے دارم سے پوچھا۔ یہ نانی پھپھو ہیں، اور وہ علینا آپی اور مائرہ آپی ہیں، وہ اسے بتانے لگا جبکہ حنین نے سر ہلا دیا۔ دارم تو باہر بھاگ گیا کیونکہ مائرہ کی شادی ہوئی تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ دارم سے چھوٹے ہی تھے، لیکن دارم ان کے ساتھ کھیلنے کو بھاگ گیا اور حنین واش روم میں چلی گئی۔ منہ دھو کے باہر آئی تو پھپھو تھیں، وہ بلال کی شاید، تبھی دارم اسے نانی پھپھو کہہ رہا تھا اور حنین نے سلام کیا تو امی نے سر پکڑ لیا۔ جاؤ حنین، فریش ہو جاؤ، امی بولیں تو وہ بلال کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تیری بہو اپنے شوہر کے کمرے سے کیوں نہیں نکلی اور اتنے سر جھاڑ منہ پھاڑ کیوں ہے؟ 4 دن بھی نہیں ہوئے شادی کو اور لڑکی کا حال دیکھو۔ وہ بولی اور شادی میں نہیں آ سکی تھی، تبھی آ جائیں تھی۔ مانی بلال کب آئے گا؟ علینا کے سوال پہ حنین کے کان کھڑے ہو گئے۔ بیٹا وہ تو رات میں ہی آئے گا، امی نے بھی ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ حنین کو جلن سے ہونے لگی۔ اس نے بلال کے بارے میں کیوں پوچھا؟ وہ اسی غصے میں کافی زیادہ تیار ہو کے باہر نکلی تو امی بھی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کچن سے ناشتہ لا کر کرنے لگی جو امی پہلے ہی بنا چکی تھی اس کے لیے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تب تک حنین جل بھن کر راکھ ہو چکی تھی، کیونکہ علینا کے پاس صرف اور صرف بلال کی باتیں تھیں۔ اسے بلال کی پسند ناپسند ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں تھا تو وہ حنین تھی۔ میں کچھ بنا لیتی ہوں کھانے میں، امی اٹھی تو وہ ہنسنے لگی۔ ارے تیری بہو کو کھانے میں بھی کچھ نہیں آتا بنانا؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ساری کوکنگ مجھے آتی ہے، وہ اترا کر بولی۔ ذرا تو پھپھو نے گھور کے دیکھا۔ لیکن ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو آج کل میں نے روکا ہوا ہے، ورنہ مجھے کام کہاں کرنے دیتی ہے۔ امی نے بھی ذرا اس کی عزت بنائی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں امی، آج میں کر لوں گی، آج طبیعت ٹھیک ہے۔ بہو کا پاؤں بھاری ہو گیا تیرا؟ پھپھو پوچھنے لگی۔ انہوں نے کبھی یہ فقرہ سنا نہیں تھا، اس لیے سمجھنے میں مشکل سے ہوئی تھی اسے۔ وہ حیرانگی سے امی کو دیکھنے لگی۔ انشاءاللہ ہو جائے گا، امی بولی تو وہ سر ہلا گئی، گویا انہوں نے بات گول مول کر دی تھی۔ علینا جاؤ تم بناؤ وہی مٹر پلاؤ جو بلال کو پسند ہے، پھپھو بولی تو حنین نے دان پیس لیے۔ میں بنا لیتی ہوں، آپ کی بیٹی تو مہمان ہے، حنین غصے سے کہہ کے وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ لگتا تو نہیں کچھ آتا بھی ہے اسے، وہ بولی تو امی فکر مندی سے بس سر ہلا گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف حنین برتنوں کو کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا بنائے، ایسا سوچا ہی نہیں تھا کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے امی کے بارے میں سوچا اور جلدی سے موبائل اٹھا کے عافیہ کو کال ملا لی۔ عافیہ کو مسئلہ بتایا تو اس نے اچھی خاصی لان تان کر دی کہ بس یہی عزت چھوڑے گی وہ اس کی سسرال میں۔ انہوں نے چڑ کر فون ہی بند کر دیا۔ اسے اگلا خیال بلال کا آیا، منہ بنا کے بلال کو کال گھمائی۔ ہیلو، وہ مصروف سا بولا۔ کیا ہیلو؟ یہ جو آپ کی پھپھو اور آپ کی گرل فرینڈ آئی بیٹھی ہیں، اب ان کے لیے کیسے کھانا بناؤں؟ مجھے تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا، اب میں کیا کروں، میری بے عزتی ہو جائے گی، وہ اس پر برسی۔ گرل فرینڈ؟ وہ پرسوچ ہوا کہ کس کی بات کر رہی تھی وہ، اور اچانک علینا کا خیال آیا، کم از کم علینا اس کی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ وہ برا سا منہ بنا گیا۔ تو سیکھ کر آنا تھا نا گھر سے، تانے نہ مارے، میرا تو شادی کا بھی دل نہیں تھا، پھنس گئی ہوں میں، اور رونے والی ہوئی۔ اچھا مسئلہ کیا ہے وہ بتاؤ؟ اس کے رونے بسوڑنے پر وہ بات ختم کرتا بولا۔ کھانا بنانا نہیں آتا مجھے۔ تو امی سے کہہ دو وہ بنا لیں گی، بلال نے حل دیا۔ اوفو، میں باہر کہہ آئی ہوں، مجھے سب آتا ہے، وہ رونے ہی لگ گئی۔ بلال نے گہرا سانس بھرا۔ ضرورت بھی نہیں تھی اتنا چھوڑنے کی، علینا کو بنانے دیتی، اچھا بناتی ہے مٹر پلاؤ۔ ہاں؟ کیا کیا کہا آپ نے؟ اس علینا جوڑے لمبے دانتوں والی شپکلی کی تعریف کر رہے ہیں آپ؟ وہ چیخی۔ بلال کو بے ساختہ اس پر ہنسی آ گئی۔ خدا کا خوف کرو، انسان ہے وہ، اللہ نے بنایا اسے۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے شوہر پہ ڈورے ڈال رہی ہے اور میرا شوہر ڈور میں پھنس رہا ہے، میں اس کی عزت کروں؟ وہ آپ کو بولا سی ہوئی۔
تم کون سا شوہر کو کچھ سمجھتی ہو؟ وہ شکوہ کر گیا۔ حنین چپ سی ہوئی۔ خیر یہاں ہماری ایک آیا ہے، اچھا کھانا بناتی ہیں، میں وہ ڈلیور کرا دیتا ہوں، دارم کو گھر سے باہر بھیج دینا تاکہ پتہ نہ چلے، بلکہ تم بیٹھک کے دروازے سے لے لینا اندر۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ بھیج دیں گے؟ وہ جوش سے اچھل ہی پڑی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پھر کبھی مطلب کتنی دیر میں؟ اب 20-25 منٹ تو لگیں گے۔ اوکے تب تک میں ہانڈی میں چمچ چلاتی ہوں۔ اس نے سوچا، فون بند کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی، محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور عزت بھی بن جائے گی۔ آئی بڑی بلال کرنے والی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کے کچن کی کھڑکی سے برآمدے میں جھانکنے لگی۔ بیچ میں کافی فاصلہ تھا۔ بلال نے کھانا بھیجا۔ اس نے سارا کھانا پتیلیوں میں الٹ دیا اور پھر وہ نکلی پسینہ صاف کرتی، ٹپلوں میں ڈرامے کرتی باہر آ گئی، جیسے تھک گئی ہو۔ امی کھانا بن گیا ہے، وہ بولی تو امی نے اس کی صورت دیکھی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ انہیں فکر تھی، وہ ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر اس کی ہیلپ بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن جان بوجھ کر شاید ان لوگوں نے اٹھنے نہ دیا۔ ہاں بہو، سو بسم اللہ کھانا لگاؤ، وہ بولی۔ کھانا بھی میں لگاؤں؟ وہ چڑ کر ایک دم بولی۔ امی پھر اٹھنے لگی۔ میں لگا دیتی ہوں۔ ارے پھر کیا ہو گیا، تمہارا ہی گھر ہے۔ یاد آ گیا مجھے، اور بلال میرے ہی شوہر ہیں، وہ کہہ کے چلی گئی۔ کچھ دیر میں اس نے کھانا لگا دیا اور امی تو حیرانگی سے بس دیکھتی رہ گئی۔ ماہرہ اور علینا کے ساتھ ساتھ پھپھو بھی ذائقہ چکھ کر حیران تھی، اور حنین ان کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر اتنا خوش ہو گئی کہ بس نہیں چلا بلال کی گال ہی چوم لی۔ کھانا کھا کے اس نے برتن بھی خوشی خوشی میں خود اٹھائے اور بلال کے کمرے میں آ گئی، اور تبھی عافیہ کو فون آ گیا۔ کیا بنا، کچھ عزت بچ بھی گئی ہے بس۔ ارے امی، آپ کی بیٹی بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ اس نے ساری رواداد سنا دی اور خوب ہنسنے لگی، جبکہ عافیہ نے اچانک ہی اس سے ایک سوال کر لیا۔ کیا اب بھی بلال تمہیں برا لگتا ہے؟ اس کے سوال پہ حنین ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے گھر کے لوگ برے لگتے ہیں یا اس کے گھر میں تمہارا دم گھٹتا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ حنین کچھ نہ بولی۔ انکل آنٹی اچھے ہیں، وہ میری بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں بلال کے ساتھ نہیں رہتی اور آج تک انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہ کہا کہ بلال کے پاس جاؤ۔ وہ آہستگی سے سچ بتا گئی۔ عافیہ کا منہ کھل گیا۔ 3 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، اور تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارا بڑا گناہ کر رہی ہو حنین، وہ غصہ خفگی سے بولی۔ کیا تم اتنی نفرت کرتی ہو اس سے؟ وہ بھڑکی۔ بیوی کا فرض ہے اپنے شوہر کے حقوق پورے کرنے کا۔ عافیہ پھر اسے نجی معلومات لینے لگی، اور وہ سوچنے لگی کہ بلال نے اسے کئی بار بلایا مگر وہ نہیں گئی، اور عافیہ نے غصے اور غم سے اسے اچھی خاصی سنا دی۔ ٹھیک ہے، اب آئے گا نا بلال تو اس سے کہوں گی بیٹا دوسری شادی کر لو۔ امی، حنین شاکڈ رہ گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کرتی ہوں میں اس سے کال۔ وہ غصے سے کال بند کر گئی۔ حنین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے امی کو کال کی تو نمبر ہی بزی جانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بات آ گئی، خوف سا محسوس ہوا۔ کیا امی واقعی بلال کو یہ کرنے کا کہہ دیں گی؟ اس نے بلال کو کال کی تو بلال کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ باہر سے وہاب کے آنے کا شور آیا۔ وہ سب اس سے اچھے سے ملے اور حنین بھی باہر آ گئی۔ اس کے بعد سارا وقت بس وہ یہ سوچتی رہی کہ امی نے بلال کو کیا کہا ہوگا۔ بلال نے اسے کال بیک نہیں کی، اس کے کالز نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل اتنا پریشان تھا کہ چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا حنین؟ وہاب نے پوچھا تو حنین رونے لگی۔ بلال دوسری شادی کر لیں گے اب۔ ہاں؟ یہ مردوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہاب کو تو غصہ چڑھ گیا۔ تمہارے بھائی ہیں ہی ایسے، وہ بھی غصے سے بولی۔ خیر ایسے تو نہیں ہے، وہاب ہنس دی۔ تمہارے چاچو البتہ ایسے ہیں، وہ بھی بتا گئی۔ ارے نہیں، چاچو تو بہت اچھے ہیں، حنین نے کہا تو وہاب نے سر جھٹکا۔ دونوں باتیں کرنے لگی تو علینا آ گئی۔ ابھی وہ آئی اور کچھ بولتی کہ باہر دروازہ بجا۔ بلال آ گیا۔ علینا دروازے پہ چلی گئی خوشی خوشی۔ دل تو کر رہا ہے اس علینا کا سر پھاڑ دوں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچ گئی، جبکہ وہاب ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ حنین کے مزاج میں اس چڑچڑے پن اور اس کی دلی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ بھی تو اسی کیفیت سے گزر چکی تھی۔ سالم کی کالز مسلسل آ رہی تھیں لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا جو اب تو اینڈ ہی ہونے والا تھا، اور اس نے اسے یہ غم دیا تھا۔
علی نے بلال سے ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگی۔ بلال بھی مسکرا دیا۔ وہ اچھے سے ملتا تھا اس سے ہمیشہ، لیکن حنین کا تو غصے سے برا حال تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کا فریش ہونا ہوگا تو آپ آئیں، میں نے کپڑے نکالے ہوئے ہیں آپ کے، وہ بولی تو علینا نے منہ بنا لیا اور حنین آنکھیں سکیڑ کے اندر چلی گئی۔ بلال کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ واللہ اتنی کرم نوازی! بلال اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بس اچانک کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا آنٹی نے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کھانے پر انوائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ضروری بات ہے۔ بلال ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، میں امی کو روک دوں گی، گھر میں مہمان ہیں اور ہم وہاں چلے جائیں، ایسا اچھا تھوڑی لگتا ہے، وہ جلدی جلدی بولی۔ لیکن انہوں نے مجھے پہلی بار بلایا ہے، اگر نہ گیا تو اچھا بھی نہیں لگے گا، وہ بولا تو حنین نے گھوٹ کر دیکھا۔ کہاں نہ نہیں جانا؟ یہ تم اتنی اماں کیوں بنتی ہو مجھ پر؟ بلال نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ بیویوں کے اور بھی بہت کام ہوتے ہیں، صرف منہ سے کہہ دینا بیوی نہیں کہلاتا۔ وہ اسے طعنہ مار کے چلا گیا جبکہ حنین منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تو انہیں لگتا ہے میں ڈرتی ہوں؟ کوئی کیا مجھ سے بیویوں والے کام نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں اور میں سب کر سکتی ہوں، وہ غصے سے سوچ کر باہر چلی گئی۔ بلال اور علینا کے پرانے قصے سن سن کر اس کا حال ایسا تھا کہ وہ بلال کو کچا ہی کھا جاتی۔ وہ اسے جنگلی نظروں سے دیکھ رہی تھی جسے وہ سراسر اگنور کر رہا تھا۔ اور پھر ان لوگوں کا پلان رکنے کا بن گیا۔ حنین تو سڑ ہی گئی۔ ابو نے بھی روک لیا۔ وہ چل بن کر اٹھی تو سارم کو اندر آتے دیکھا۔ چاچو! وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ سارم نے اسے پیار کیا۔ میں بس رحاب کو لینے آیا تھا۔ گھر چلیں؟ سارم نے صحن میں رکھی چیئرز پر نگاہ دوڑائی۔ سب سے مل کر اس سے کہا۔ رحاب انکار کر دینا چاہتی تھی لیکن امی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ہاں بیٹا لے جاؤ۔ علینا اور مائرہ بھی اسے کافی امپریس ہوئی تھیں۔ امی کے کہنے پر وہ اٹھ گئی جبکہ اس کا بالکل دل نہیں تھا اس کے ساتھ جانے کا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی تو سارم نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ رحاب ایک نگاہ اس پر ڈال کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے مین روڈ پر گاڑی ڈال دی۔ تمہیں یہاں آنا تھا تو بتا دیتی مجھے، میں پریشان ہو رہا تھا۔ اچھا لیلیٰ کے ہوتے ہوئے میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ ترخ کر بولی۔ کون لیلیٰ؟ وہ سمجھا نہیں۔ سن چکی ہوں میں، اب آپ یہ ڈرامے نہ کریں۔ کیا سن لیا تم نے؟ پتہ بھی تو چلے مجھے۔ وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ مجھ سے بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اور یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم گھر کیوں؟ بس چپ! اس نے ایک دم جھٹک دیا۔ رحاب اس کی صورت تکنے لگی، ایک دم سہمی سہمی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور وہ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا کہ اچانک سوسو کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا سپیڈ بڑھا گیا۔ ریاض اور وجدان دونوں ہی ہال میں بیٹھے تھے۔ وقت بھی وہیں بیٹھا اور جہان بھی آ گیا۔ عافیہ اور اینا کے ساتھ اذان بھی وہیں تھا، بس ارزیل اور نگین نہیں تھی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے نگاہ ادھر ادھر کی، مالا نظر نہیں آئی۔ پھر وہ کچن سے چائے ٹرے میں رکھ کر وجدان ریاض کو دینے لگی، پھر رفتہ رفتہ سب کو دی اور جانے لگی۔ مجھے بھی کافی دے دو، وہ بولا جبکہ مالا کی جتنی طاقت تھی وہ اتنی زور سے اسے گھور گئی جہاں دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اچانک وہ گانے لگا تو سب نے جھٹکا کھا کر اسے دیکھا۔ مالا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ریاض صاحب کا تو منہ ہی کھل گیا۔ وہ جمپ لگا کر اس کے نزدیک ہوا اور اسے گول گول گھمایا۔ وجدان کا آدھا منہ کھل گیا، وقت سر پکڑ گیا، جبکہ مالا کا مقام ایسا تھا کہ ابھی زمین کھلے وہ سما جائے اس میں۔ وہ اسے دلکشی سے گھما کر بولا، لا حول ولا قوت۔ وجدان تو توبہ توبہ کرتے اٹھ گئے۔ ہائے! ریاض نے جوتا اٹھایا اور کھینچ کر اس کی کمر پر مارا۔ لعنت ڈیش انسان! چلو چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جا۔ ریاض نے دوسرا بھی اٹھا کے رکھا۔ جان بھاگا۔ باپ کی ناانصافی ہے، گھمنڈر آدمی، باپ بیٹھا ہے تیرا۔ تو مجھے اپنی ووٹی پر پیار آ گیا تھا۔ تو حرام! انہوں نے بھرپور گالی سے نوازا۔ مالا سرخ انار ہو چکی تھی۔ کمرے میں جا کر ہاں ماں کی! وہ دان دکھانے لگا۔ شکل گم کر، وہ آگ بگولا تھے۔ نماز پڑھی ہے کبھی ایک بھی؟ وہ طعنہ مارتے بولے جبکہ مالا بھاگ اٹھی۔ ہاں پڑھی تھی جمعے کی نماز۔ ایویں چیختے ہیں مجھ پر۔ باقی تیرا باپ پڑھے گا، دفعہ ہو جاؤ دونوں، عشاء کی نماز ادا کرو، نکلو۔ ریاض اس کی بے حیائی پر انگارے چبھانے لگے۔ کیا ہے یار، آپ نے نہیں کیا رومانس کبھی؟ ہم تو آسمان سے ٹپک پڑے۔
تو دفعہ ہو رہا ہے، وہ بولا ہوتے ہوئے آپ یہاں ہنسنے لگی، جبکہ اینا بھی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ریاض نے چوکیدار کو آواز لگائی، ان دونوں کور کی اولادوں کو گھر میں نہیں گھسنے دینا جب تک عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ وہ دھاڑا، جبکہ توبہ توبہ کرتے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ وقت نے چاند کو گھورا۔ کبھی نیکی کا بھی سوچ لیا کر، اس کی کمر پر مکہ مارتا اسے آگے جانے پر مجبور کرتا بولا، تیری وجہ سے ہوا ہے۔ نماز تو لمبی ہے لیکن آ کر بیوی سے خدمت لوں گا، وہ بولا۔ وحشی کے ٹیکے لگوا کر آیا ہے، وقت بولا، جبکہ جان کا قہقہ ابھرا۔ ناراض ہے، اسے منانا چاہ رہا ہوں۔ ارزیل کو اسے دے دو، مان جائے گی۔ ماں خود دیں گی، دیکھنا تم عنقریب۔ ناممکن، یہ ہوگا، میرا وعدہ ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ذوق سے بولا، جبکہ جان آمین کہتا خود بھی اندر چلا گیا۔